کیا آپ کو پتا ہے کہ ہبل کیا ہے؟ ہبل ایک خلائی دوربین ہے جسے 30 سال پہلے خلا میں لانچ کیا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ہبل کی مکمل اسٹوری پیش کریں گے کہ ہبل ٹیلی اسکوپ نے کائنات کے کیا کیا راز افشاں کیے ہیں، اس کے علاوہ اور بہت کچھ۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، کیونکہ میں سائنس اور فلکیات کی دنیا میں ہر بدلتی صورتحال سے آپ لوگوں کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ یہ 30 سال پہلے کی بات ہے جب ہبل ٹیلی اسکوپ کو خلا میں چھوڑا گیا تھا۔ اس کی سالگرہ کی خوشی میں اس تاریخی دوربین نے کائنات کی ایک اور حیران کن تصویر پیش کی ہے۔ یہ زمین سے 1,63,000 نوری سال کے فاصلے پر خلا کے اس حصے میں واقع ہے جہاں ستارے بنتے ہیں۔ اس میں نظر آنے والی بڑی چیز گیسوں اور گرد کا ایک بادل NGC 2014 ہے، جس کے پڑوس میں NGC 2020 بھی ہے۔ لیکن ماہرین فلکیات نے اس کو اس کی زیر سمندر نظاروں سے مشابہت کی وجہ سے کوسموک ریف یعنی کائناتی چٹان کا نام دیا ہے۔ سن 1990 میں خلا میں چھوڑے جانے کے وقت دھندلی تصویر بنانے کی وجہ سے اسے وہ قدر و منزلت حاصل نہیں ہوئی تھی، لیکن بعد میں ہبل کی مرمت کی گئی اور اس کو اور جدید بنا دیا گیا تھا۔ جو تصاویر اس نے سیاروں، ستاروں اور کہکشاؤں کی بنائی ہیں، ان کی وجہ سے خلا کے بارے میں انسان کا تصور ہی بدل گیا ہے۔ یقیناً کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا خیال ہے کہ ہبل ٹیلی اسکوپ اب تک ایجاد کیے جانے والے آلات میں سب سے اہم سائنسی آلہ ہے۔ یہ ابھی بھی ریٹائرمنٹ سے کافی دور ہے۔ یورپی خلائی ایجنسی ایسا کے ساتھ مل کر اس دوربین کے مشن کو چلانے والے امریکی خلائی ادارے ناسا کا کہنا ہے کہ اس کے لیے پیسہ اس وقت تک فراہم کیا جاتا رہے گا جب تک اس کی افادیت اپنی جگہ پر موجود رہے گی۔ گزشتہ سال اس ٹیلی اسکوپ سے حاصل کی گئی تصاویر اور ڈیٹا کی بنیاد پر 1000 سے زیادہ سائنسی مقالے شائع ہوئے، لہٰذا یہ اب بھی سائنسی دریافتوں کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ انجینئرز مستقل اس ٹیلی اسکوپ کے مختلف سسٹمز اور اس کے کام پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ قابل اطمینان بات یہ ہے کہ اس کے چاروں آلات، جن میں تصاویر لینے والے 2 امیجز یا کیمرے اور اجرام فلکی کی روشنی کا تجزیہ کرنے والے 2 اسپیکٹوگراف، کیا بالکل صحیح کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں اس ٹیلی اسکوپ کے 6 جائروسکوپ یا گردش نما اس کی ایک کمزوری رہے ہیں، جن کا کام اس کا رخ بدلنے اور اس کو اپنے اہداف کی تصویر اتارنے کے وقت کسی چٹان کی طرح ساکن رکھنے میں مدد کرنا ہے۔ یہ جائروسکوپ اس تمام عرصے میں وقفے سے خراب ہوتے رہے ہیں۔ سن 2009 میں ہبل ٹیلی اسکوپ کی مرمت کرنے کے آخری مشن کے دوران خلا بازوں کو ان 6 کے 6 آلات تبدیل کرنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ اس کے بعد سے 3 جائروسکوپ پھر بند ہو چکے ہیں، لیکن ناسا کی پروجیکٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر جینیفر وائرمین کا کہنا ہے کہ یہ ابھی کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ عام طور پر 3 جائروسکوپس کے ذریعے کام کیا جاتا ہے، لیکن انجینئرز کی مہارت کی وجہ سے ہبل ٹیلی اسکوپ کو ایک کے ذریعے بھی چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں سب کو اعتماد ہے کہ ہبل 2020 کی دہائی میں بھی چلتی رہے گی، اور اس کے بعد جیمز ویب ٹیلی اسکوپ جو اس کی جانشین ہوگی، اور اسے خلا میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ ایک اور جدید ٹیلی اسکوپ کی موجودگی سے ہبل کی افادیت بھی بڑھ جائے گی اور اس کی اہمیت میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی ٹیلی اسکوپ کو اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ کائنات کی عکس بندی ہبل سے زیادہ طول موج یا ویو لینتھ میں کر سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیمز ویب ٹیلی اسکوپ وہ چیزیں بھی اپنے کیمروں میں قید کر پائے گی جو ہبل کے سامنے ہوتے ہوئے بھی اس کی کیمروں کی سکت سے باہر رہیں۔ دونوں ٹیلی اسکوپ ایک دوسرے کے کام کو بہتر بنائیں گے اور بعض اوقات ایک ہی اہداف کا ایک ساتھ جائزہ لیں گے تاکہ اس کی زیادہ مکمل تصویر سامنے آ سکے۔
سائنسدانوں کے لیے بڑی ولولہ انگیز بات ہے، اور یورپی خلائی ادارے کی پروجیکٹ سائنٹسٹ ڈاکٹر اینٹونیلا نوتا کا کہنا ہے کہ ایسا خاص طور پر یورپی سائنسدانوں کے لیے ہوگا جہاں ہبل سے خوب فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے پہلے سے طے شدہ شرائط کے تحت یورپی ماہرین فلکیات کو ہبل کے ذریعے خلا کا مشاہدہ کرنے کا 15% وقت دیا جاتا تھا، لیکن اصل میں انہیں 22% وقت ملا، اور اس پورے مرحلے پر کھڑی نظر رکھی جاتی ہے، اس لیے ہمیں کبھی نشاندہی کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ یورپی خلائی ماہرین میں تخلیقی صلاحیت موجود ہے، وہ ذہین ہے اور خلائی تحقیق میں صف اول کا کام کر رہے ہیں۔ ہبل کی وجہ سے سائنس کو کیا ملا، یہ بات ویسے تو بہت مرتبہ کہی گئی ہے، لیکن یہ بہرحال ایک حقیقت ہے کہ ہبل دریافتوں کی ایک بہت بڑی مشین ہے۔ سن 1990 میں اس دوربین کے خلا میں بھیجے جانے سے پہلے سائنسدانوں کو یہ علم نہیں تھا کہ ہماری کائنات 10 ارب سال پرانی ہے یا 20 ارب سال پرانی ہے۔ ہبل کے ذریعے کسی روشنی کے مینار پر لائٹ ہاؤس کی طرح تڑکتے ستاروں سے اس بے یقینی کو کم کرنے میں مدد ملی ہے، اور اب ہم جانتے ہیں کہ کائنات کی عمر 13.8 ارب سال ہے۔ اس دوربین کی وجہ سے یہ علم ہو سکا ہے کہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اس کی رفتار میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور اس دریافت پر نوبل انعام بھی دیا گیا تھا۔ اس دوربین کی بنیاد پر یہ ٹھوس ثبوت بھی ملا تھا کہ کہکشاؤں کے مرکز میں انتہائی بڑے بلیک ہولز بھی موجود ہیں۔ یہ بھی کتنی حیران کن بات ہے کہ ہبل ٹیلیسکوپ کو خلا میں بھیجے جانے سے پہلے سائنسداں نظام شمسی سے باہر موجود کسی ایک بھی سیارے یا ایکزو پلینٹ کا پتہ نہیں لگا پائے تھے۔ ہبل کے ذریعے آج ان دور دراز دنیا کی فضاؤں کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے تاکہ اندازہ لگایا جا سکے کہ وہاں پر حالات کیسے ہیں۔ اب گو کے چمکتی دمکتی 8 میٹر بڑی زمینی دوربینیں کچھ شعبوں میں ہبل کی برابری یا اس کو پیچھے چھوڑ سکتی ہیں، لیکن تحقیق کے بعض شعبوں میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور خلا کی گہرائیوں میں جھانکنے میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے ذریعے ڈیپ فیلڈ مشاہدے جن میں آسمان کے کسی مخصوص حصے کو کئی دن تک مسلسل دیکھا جا سکتا ہے، اس سے بہت دور دراز اور انتہائی مدم کہکشاؤں کی شناخت کرنے میں مدد ملی ہے، اور یہ فلکیات کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ اس تحقیق سے ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ بگ بینگ کے چند کروڑ سال بعد ہماری کائنات کس طرح کی تھی۔ کیتھرین سلوان کا کہنا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہبل کا سائنس پر بہت گہرا اثر پڑا ہے، لیکن جس چیز کا انہیں اپنی کتاب میں لکھنے کے دوران اندازہ ہوا وہ یہ ہے کہ ہبل سے حاصل شدہ خوبصورت تصاویر اور ان کے ذہن کو الجھا دینے والے نتائج سے خلا کے بارے میں سوچ اور تصورات کس طرح ہماری ثقافت میں سرایت کر گئے ہیں۔ میں ہبل کی تصاویر اشتہارات میں، شرٹس پر، لنچ باکس پر، جسم پر، ٹیٹوز اور ہر جگہ دیکھتی ہوں۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہبل نے اپنا کام اس دور میں شروع کیا جب انٹرنیٹ وہ شکل اختیار کر رہا تھا جس میں ہم اسے آج دیکھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ تمام تصاویر سیدھی لوگوں کے سامنے آ گئی ہیں۔ دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔